ٹیلن نیوز کی خصوصی عید ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا. آپ سب کو میری طرف سے اور ٹیلن نیوز کی تمام ٹیم کی طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. تمام مسلمان پوری دنیا میں جہاں جہاں آج عید منا رہے ہیں آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عید کے روز بھی کچھ خوبصورت لمحات آپ کے ساتھ گزاریں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں وہ عید کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کا کیا اسکیجول ہوتا ہے, کیونکہ یہ بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں, بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں, ہمیں اکثر ٹیلی ویژنس پر تو نظر آتے ہی ہیں, لیکن اصل میں گھر میں یہ کس طرح سے عید مناتے ہیں, کیا روٹین ہوتی ہے, کیا ترجیحات ہوتی ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گی, میرے رائٹ سائڈ پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا نام ہے شیخ روہیل اسکر صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ سر, عید مبارک آپ کو ہماری طرف سے. آپ کو بھی عید مبارک. تھینک یو سر, خیر مبارک. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر عامر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان سے بھی آج ہم جانیں گے کہ ان کی عید جو ہے وہ کس طرح سے گزرتی ہے. ابھی تو یہ ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں, اس کے بعد کیا روٹین ہوگی. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, آپ کو عید مبارک. بہت عید مبارک جی, آپ سب کو جی خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. اور میری لیفٹ سائڈ پہ سید سلمان گیلانی صاحب ہمارے معروف شاعر ہیں اور اپنی شاعری سے ہمیں ہمیشہ محظوظ کرتے رہتے ہیں. ان کی شاعری جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, اس سے بڑی کیا بات ہوگی. سلمان گیلانی صاحب سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ کو بہت بہت عید مبارک. نوازش آپ کی بھی, آپ نے ہمیں بلایا یہاں پر اور یہ شرف بخشا کہ ہم ملت اسلامیہ کے ساتھ عید مبارک شیئر کر سکتے ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کہتے ہیں نا میوزک کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں, اور میوزک کا ایک ابھرتا ہوا نام, ایک بہت ہی کیوٹ بہت ہی پیاری بچی جو کہ ایک عارفانہ کلام سے اتنا ماشاءاللہ ہٹ ہوئی کہ ہم سب کے دلوں میں گھر کر گئیں. ہادیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہادیہ بیٹا بہت شکریہ آپ کا, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. عید مبارک آپ کو. عید مبارک آپ کو بھی. خیر مبارک. چلیں ان سب سے جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے شیخ صاحب آپ بتائیے, ظاہر ہے جو سیاسی نمائندگان ہوتے ہیں ظاہر انہوں نے ان کے عید شب راتیں سارے ایونٹس جو ہیں وہ عوام کے ساتھ ہی گزرتے ہیں, تو عید پہ فیملی کو ٹائم جو ہے وہ دے پاتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. ویسے شروع تو گیلانی صاحب سے کرتے ہیں کیونکہ دن ایسا ہے کہ اس میں ذرا, ویسے دن تو ٹھیک ہے عید کا, حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے چہرے پہ ہنسی آئے, لیکن پھر بھی وہ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں گیلانی صاحب کہ نہ چاہتے ہوئے انسان ہنسنا شروع کر دیتا ہے. صحیح بات. آج کل تو یہی رہ گیا ایک چیز. لیکن عید کا دن ہے نا, تو ہم آج ہم مسکرائیں گے, آپ کی باتیں بھی سن کے مسکرائیں گے. سوال کا تعلق ہے نا, وہ جب والد زندہ تھے جی, اس وقت آپ کی عید آپ کے گھر والوں کے نام تھی. بالکل صحیح. اور جب آپ کے والد نہ رہے نا, تو پھر جب آپ والد ہو جائیں اور پھر آپ کو سب کو دیکھنا ہو, تو پھر گھر والے جو ہے نا وہ وہی ہوتے ہیں جو آپ کے مشکل میں ساتھ آتے ہیں. بالکل صحیح, صحیح کہا آپ نے. تو میرا ذرا تھوڑا مختلف ہے جی. اچھا. میں عید کی نماز جو ہے وہ میں اپنی پرانی مسجد جو ہے وہ اسی میں ادا کرتا ہوں. اچھا. ہاں, تو میں صبح سے میری شروع ہو جاتی ہے, پھر میں سارا دن اپنے وہیں پہ رہتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شام میں جب فارغ ہو کے پھر گھر جا کے, اب بچے بھی کوئی اتنے چھوٹے نہیں ہیں. ہاں جی بالکل. ماشاءاللہ وہ نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں, تو اس لیے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر رات کو جا کے ان سے مل لیتے ہیں. صحیح. تو عید کا دن جو ہے وہ کم از کم آپ کا ان لوگوں کے ساتھ گزرنا چاہیے جو لوگ حقیقت میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں. بالکل صحیح. یا آپ اپنے لمحات ان کو دیں جن کو اس کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. بس اس طرح چلتا رہتا ہے دن, تو اللہ کا شکر ہے بس ٹھیک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں بہت اچھی بات ہے. بیرسٹر صاحب آپ کا عید کا دن, ابھی تو آپ ہمارے پاس ہیں, اس کے بعد آپ کی کیا روٹین ہے؟ گھر جا کے آپ بھی عوام کے پاس جائیں گے یا گھر والوں کو ٹائم دیں گے؟ دیکھیے جی, گھر والوں کے پاس تو ہر وقت ہی بندہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کچھ ایسی بنا دی گئی ہے میتھ کہ گھر والوں کو وقت دینا ہے, مصروفیت بڑی ہے, ڈیلی آپ گھر ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ تو زیادہ عید کا دن ہمارے یہاں دعوت ہوتی ہے اور دعوتیں عام ہوتی ہے, اور یہ ایک تقریباً 25-30 سال سے تو سلسلہ ہے. اچھا. تو جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے گھر کو, امن گھر کو, تو وہ وہاں پہ
ہم لوگ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں سارا دن، خود بھی بیٹھتے ہیں، پھر کچھ یہ جو فوک سنگر ہوتے ہیں یا اسٹریٹ سنگرز ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، ایک روایت ہے ہمیشہ سے ہمارے یہاں وہاں پہ، تو ایک میلے کا سما ہوتا ہے لوگوں کا، اور ایک اس طرح گزرتی ہے عید، اس میں پھر ہمارے ملنے والے بھی، دوست بھی، ساتھی بھی، وہ بھی شریک ہوتے ہیں، فیملی کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، ایک بھرپور طریقے سے ہمیں تو اس کا بڑا لطف آتا ہے، ایک روایت بھی بن چکی ہے اور ایسے گزرتی ہے اور ایسے گزر رہی ہے۔ بالکل صحیح، وہ کہتے ہیں نا عید کا دن جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک چام ہوتا ہے، حالانکہ دن تو وہ بھی عام ہوتا ہے جیسے عام دن ہوتے ہیں، لیکن عید کا دن ہے تو اس میں اپنا ہی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور آپ کی وہ ایک جو پلاننگ ہوتی ہے وہ باقی دنوں سے بالکل صبح اٹھتے ہیں سورج ہی نکلتا ہے عید کا تو وہ سب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بالکل ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا انسان کا اپنا انداز ہے، کسی طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ سر آپ کیسے ہیں، کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟ الحمدللہ ہم ایز یوزول ہمارے عید تو ہماری عید جو ہے نا جی وہ چینلوں پہ ہی گزرتی ہے زیادہ تر تو صحیح ہے، ہاں جی، ابھی اٹھ کے کسی اور چینل پہ جائیں گے، اس کے بعد ایک اور چینل، جی محبت کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ہی آپ کے چینل کی توسط سے پورے ملک کے مسلمانوں کو اور پوری ملت اسلامیہ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ بالکل خیر مبارک۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس میں بھی ہم وقت تو نکالتے ہیں، کیونکہ گھر میں وہی روہیل بھائی کی جو بات ہے کہ جی والدین زندہ ہوں تو پھر عید ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ نہ رہیں تو بس، کیونکہ ان سے عیدی ملتی ہے، سب سے بڑی بات مطلب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ میری ماں مجھے چاہے 100 روپیہ دے گی، بلکہ 10 روپے بھی دے گی تو وہ میرے لیے بہت بڑا، میرا والد مجھے چاہے تھوڑے سے بھی پیسے دے گا تو وہی ایک ہوتی ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوئے سارے بچے بہن بھائی ادھر ہی آتے ہیں نا، مرکزیت وہیں ہوتی ہے جہاں والدین موجود، تو ساری بہنیں بھائی ان کے بچے سب یہاں آ کے، جب وہ نہ رہیں تو پھر ٹھیک ہے جائیں گے ادھر، ہاں جی جی، جب وہ بزرگ ہوتے ہیں پھر ہم بزرگ ہو گئے۔ بالکل بالکل ایسے 2 سال پہلے میری والدہ مرحومہ ہو گئیں، والد صاحب کو تو 18-19 سال ہو گئے، 2005 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو بس اس کے بعد ٹھیک ہے چل رہا ہے سسٹم، ہاں جی الحمدللہ۔ ہوتا تو یہی ہے کہ عید ملنے بھائیوں بہنوں کے بچے آ گئے، ہم نے سوچا جپھیوں پر ہی گزارا کیجئے، بچے بولے جپھیوں کو پپیوں کو چھوڑیے، عید کا دن ہے ہمیں تو آج عیدی دیجئے، ہم یہ بولے اف کہاں سے لائیں ہم اتنے روپے، ہم یہ بولے اف کہاں سے لائیں ہم اتنے روپے، بچے بولے IMF سے مدد لے لیجئے، ان کو بھی پتہ۔ واہ 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 واہ، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ سے شروع کریں تاکہ کچھ تو ہنسی آئے، حالانکہ یہ شرمندگی والی بات ہے، لیکن بس ہم نے کڑوی بات جو ہے وہ ذرا شوگر کوٹڈ کر کے، ہماری شاعری ہومیوپیتھک شاعری ہے، تو ہم جو ہے نا جی بس یہی ہے، میں بعض شہروں میں جاتا ہوں یا بعض ملکوں میں جاتا ہوں تو وہاں بہت ہی ترسے ہوئے لوگ ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب آپ ابھی اور سنائیں ہمیں، ہم سال کے بعد آپ آئے ہیں تو سال کے بعد 1 سال پورا ہم نہیں ہنسے، تو کچھ عرصے تک تو ہمیں یہ ایونٹ یاد رہے گا، اور ایک مسکراتے رہیں گے، ہاں بالکل صحیح، ایک مسکراہٹ قلبی ہوتی ہے، وہ قلبی مسکراہٹ جو ہے وہ تو سارا سال رہے گی، لیکن جو فزیکلی آپ ہنساتے ہیں ہم کی، ہمارے اداس رخساروں میں مسکراہٹوں کے ڈمپل جب بناتے ہیں آپ، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا وہ ہوتا ہے، یادگار ایونٹ ہوتا ہے آپ کا، تو لہٰذا ہم بھی یہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا بہت ضرورت ہے ہنسنے مسکرانے کی، بالکل ایک جو ڈپریشن کا ایک دور چل رہا ہے مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جی بالکل، اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ پریشانی ہے، ایگزیکٹلی بالکل، لیکن ہم نے رونا نہیں ہے، ہم نے مسکرانا ہے۔ چلیں ہم کہتے ہیں نا کہ جی عید جو ہے وہ تو بچوں کی ہوتی ہے، تو ہمارے ساتھ ہادیہ موجود ہے، لیکن وہ بچی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی سلیبریٹی ہے، اور میں ان کو دیکھ رہی تھی، میں ان سے بات بھی کر رہی تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اپنی ایج سے زیادہ ماشاءاللہ میچور ہو گئی ہیں۔ ہادیہ کیسی گزرتی ہے بیٹا عید؟
ہمیشہ سے بہت اچھی، جیسے کہ سر نے کہا تھا کہ عید جو ہے ہماری ٹی وی چینلز پہ گزرتی ہے، اور مجھے بہت اچھی بات لگی کہ جو عید ہے وہ ماں باپ کے ہونے سے ہی ہوتی ہے، بالکل. اور اللہ تعالیٰ کے میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کو میرے سر پر سلامت رکھے، اور ایسے سلامت رکھے تاکہ میری خوشیاں جو ہے نا وہ برقرار رہیں، قائم رہیں. باقی یہ ہے کہ میری بھی عیدی لینے سے ہی ہوتی ہے. میں عیدی کا بہت ہی زیادہ انتظار کرتی ہوں، اور کافی زیادہ عیدی میں نے اکٹھی کی ہوتی ہے. موجے ہو جاتی ہوں. اور کیا کھانا، مجھے عید پہ کھانا بہت پسند ہے، اپنے کزنس کے ساتھ گھومنا بہت پسند ہے، اور دیٹس اٹ. اس طرح عید گزر جاتی ہے. چلیں آج عید تو آپ کی، ابھی تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کا کیا اسکیجول ہوگا. شیخ صاحب، اب یہ جو عیدی والی بات ہے آپ نے بھی کی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ظاہر ہے عیدی بھی لیتے تھے. عیدی لینے سے عیدی دینے تک کا جو سفر ہے اس کو اب آپ کی فیلنگز کیسی ہیں جب آپ اپنے بچوں کو، نواسے نواسیوں کو، پوتے پوتیوں کو جب آپ عیدی دیتے ہیں؟ وہ فیلنگز کیسی ہیں؟ عیدی لینے والی فیلنگز تو خیر وہ تو بڑی زبردست ہوتی ہے نا جب آپ کو چیز لے رہے ہیں. عیدی دینا کیسا ہے؟ پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ کا نہیں، آپ کے چینل کا بھی. آپ نے ایک موقع فراہم کر دیا، آپ کے چینل کے تھرو پورے دنیا کے مسلمان کو، اہلیان اسلام کو میں کم از کم اپنی طرف سے عید مبارک کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بے انتہا رحمتوں میں رکھے. خداوند کریم مسلمانوں پر اپنا کرم، خاص کرم کرے. یہ جو مہینہ گزرا ہے اس کی برکتوں کے صدقے سارے مسلمانوں، بالخصوص پاکستان کے بسنے والوں پہ اپنا کرم کر دے. بس بالکل، آمین آمین. تو آپ نے یہ جو سوال کیا نا کہ عیدی لینے سے عیدی دینے تک، ہمارے دور میں جب والد عید دیتے تھے تو ہمارے اتنا جرت کہہ لیجئے یا عزت کہہ لیجئے، احترام کہہ لیجئے، اس وقت یہ جو حضرت نے، گیلانی صاحب نے کہا نا، وہ بھوسوں والی بات وہ نہیں تھی. اچھا. لیکن اب جو ہے نا، اب فرینکنس ہے. اب جب آپ اپنے پوتے کو یا اپنی بہو کو، یا نہیں پوتے کی بیوی کو، تو بہو دونوں ہوئی، یا نواسی کو یا نواسے کو جب آپ عید دیتے ہیں اور جب وہ آپ کو گلے مل کے آپ کے رخسار پر بوسہ دیتے ہیں، وہ اصل قیمت ہے. صحیح بات ہے. اصل وہ ہے کہ وہ جو چیز تھی جو آپ مس کرتے تھے، جو آپ نہیں کر سکے، وہ اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اصل وہ چیز ہوتی ہے، صحیح، اصل خوشی وہ ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو، میں عید والے دن ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر نہیں کریں گے تو میرے خیال میں شاید یہ بڑی بے انصافی ہوگی. کچھ نہیں، بے انتہا چہرے ایسے ہیں جو عید والے دن بھی مرجھائے رہتے ہیں. ان کے لیے میں نے شروع میں جو کہا تھا نا کہ آپ حضور کچھ ارشاد فرمائیں، تو کم از کم وہ کسی کے گھر پہ بیٹھے یا کسی دکان پہ بیٹھے جب یہ سنیں گے الفاظ، تو شاید الفاظ سن کے ہی ان کے چہروں پہ ہنسی آ جائے. حالانکہ مشکل ہے، بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ جی عید بڑا خوشیوں کا دن ہے. ہاں جی. اگر آپ اندر جا کے دیکھیں نا ذرا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عید کا دن ان لوگوں کے لیے کیسا. اور خاص طور پہ آج کل تو عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں. انہوں نے بڑے پیار سے کہہ دیا نا کہ IMF سے مدد لے لیں. ہاں جی. لیکن جو حالات ہیں وہ تو میرے خیال میں اس سے بھی آگے چلے گئے، اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں ذرا میرے خیال میں بہت چیزوں پہ، بہت ساری باتوں کو، بہت سارے معاملات کو اب سلجھنے کا وقت آ گیا. اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. پتہ نہیں کس بدبخت کی، میرے خیال میں یہ برا لفظ تو نہیں ہے بدبخت، نہیں، پتہ نہیں کس بدبخت کی اس ملک کو نظر لگ گئی ہے. ورنہ یہ تو ایک ایسا ملک تھا، بڑا ہی خوبصورت ملک تھا، اور راحتیں ہی راحتیں تھیں، سکون ہی سکون تھا. میں اپنے بچپن کی طرف جب دیکھتا ہوں، جب وہ وقت یاد کرتا ہوں، آپ کے ہاں بجلی نہیں تھی. جی بالکل. لیکن کیا سکون کی نیند آتی تھی. سکون کی نیند آتی تھی واقعی. بالکل صحیح.
آپ کے ہاں اتنے ذرائع نہیں تھے آمدن کے، اتنی فیسلٹیز نہیں، لیکن کیا آپ کی آپس میں کتنی محبت تھی. جی مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ گیلانی صاحب بہتر جانتے ہوں گے کہ ایک دور ایسا تھا کہ آپ جب جماعت میں جاتے تھے نماز کی تو کوئی اگر شخص آپ کو ایک دو جماعتوں میں نظر نہیں آتا تھا تو اس کا پوچھنے چلے جاتے تھے، تشویش ہوتی تھی کہ کیوں نہیں آیا، گھر چلے جاتے تھے کوئی خیر ہے، وہ عیادت ہوتی تھی اس کی، پتہ کرتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا بالکل ایسا جو اصل روح ہے، اور وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو آپ ہوتا نا، یہ جب آپ جاتے ہیں شادی میں اور آپ ایک لفافہ یا خط پکڑاتے ہیں، جی جی اس کا طریقہ بالکل مختلف تھا. الگ تھا بالکل. جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو اس سے پہلے جا کے اس کو دیتے تھے ایگزیکٹلی، تاکہ اس کا مدد فائدہ ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ ٹریڈیشنز آپ آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں نا. ہاں جی بالکل. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن دور ہے اور آپ کے پاس اب اندازہ کر لیجئے، آپ پوری فیملی بیٹھی ہوگی، اگر 5 یا 10 افراد بیٹھے ہیں، ہاں جی، تو 10 افراد آپس میں گفتگو نہیں کر رہے ہوں گے، موبائل میں لگے ہوتے سب. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا. نہیں آبویس ہے یہ بات، تو سب کو پتہ ہے. وہ چیز نے آپ کی دوری کو ختم کر دیا. ہاں جی، لیکن دوریاں بڑھا دی، نزدیکی جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی. وہ بالکل ختم ہو گیا. بالکل صحیح کہہ تو رہے اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ آپ اپنی اس ٹریڈیشنز کی طرف واپس آ جائیں. بالکل صحیح. جو آپ کا اصل جو آپ کی ہے اساس ہے جو. ہاں جی. بہرحال کوشش ہے کسی کی بھی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. بیرسٹر صاحب سے بھی جانیں گے ہم، لیکن چونکہ جیسے شیخ صاحب نے بھی کہا کہ گیلانی صاحب سے ہم کچھ سن لیتے ہیں تاکہ ہمارے چہروں پر بھی مسکراہٹ آئے اور ہمارے جو دلوں کی جو اداسی ہے وہ ختم ہو سکے. گیلانی صاحب آج کے خوبصورت اور خوشیوں بھرے دن کے حوالے سے کچھ ہمیں سنا دیجیے. میں کو ریلیشن رمضان کا عید کے ساتھ ہوتا ہے، جی جی، اس حوالے سے میں ایک قطعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل سناتا ہوں آپ کو نمکین. جی جی. کہ روزے تو خیر روزے ہیں ہم اجمیوں کے ہاں، روزے تو خیر روزے ہیں ہم اجمیوں کے ہاں، افطار میں پکوڑے سموسے بھی فرض ہیں. افطار میں پکوڑے سموسے بھی فرض ہیں. عربوں سے عید ملی ہے مگر احتیاط سے. عرب گئے ہوئے ہمارے ہاں جی ہاں جی بالکل لیڈرز. عربوں سے عید ملی ہے مگر احتیاط سے، جپھی تو جپھی ان میں تو بوسے بھی فرض ہیں. آپس میں ملتے ہیں نا جب اہل عرب تو مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ وہ تھوڑا سا جیسچر سا دیتے ہیں. تو یہ بار ان کی اپنی ٹریڈیشن ہے. تو ایک غزل سنا دیتے ہیں. آپ سیاسی دوست ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو عرض کرتا ہوں کہ ہائے ہائے، اب اپنی ایج کے حساب سے بھی پہلا جو جس کو مطلع کہتے ہیں نا، کہ کوئی حسین لبے بام بھی نہیں آتا، کوئی حسین لبے بام بھی نہیں آتا، کسی کا نامہ و پیغام بھی نہیں آتا. کیونکہ ایج لمٹ آ گئی. صحیح بات. کسی کا نامہ و پیغام بھی نہیں آتا. بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں. ہاں جی. بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا. اب اس رقم میں تو ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا. واہ واہ واہ. کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا، کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا. اور حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو. اچھا المیہ دیکھیے گا کہ حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو. شف شف شف
واہ واہ، حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا، کیا بات، میں پیر ہوں کیا بات ہے، کوئی الزام بھی نہیں آتا، میں پیر ہوں کوئی الزام بھی، ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار، ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار، بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا، واہ واہ، بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا، اور اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو، اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، واہ واہ واہ، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، اب روئیں یا ہنسیں آپ کی مرضی۔ بالکل صحیح، نہیں یہ ہے ویسے ایک بٹر ریالٹی ہے، لیکن آپ نے جس طریقے سے اس کو کہا اس میں ہنسی بھی آ جاتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے اور یہ بٹر ریالٹی ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب۔ شیخ صاحب ہنس رہے ہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں ان کی اس آخری بات پہ ہنس رہا ہوں کہ آپ کے کہ آپ روئیں یا ہنسیں، ہاں جی، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پھر ہنس لیں، اگر سمجھ آ گئی تو پھر رونا ہی بنتا ہے۔ بیرسٹر صاحب آپ بتائیے، عیدی والی بات پہ اگر ہم آتے ہیں تو ابھی بھی عیدی ملتی ہے آپ کو، یا اب عیدی دینے والوں میں سے ہو گئے؟ نہیں، اب تو عیدی دینے والوں میں سے ہیں، کوئی مہربان ہو تو اس کی مہربانی جی کہ وہ یاد کروا دیتا ہے بچپن کے دن۔ ہاں جی، دیکھیے اصل میں جیسے باتیں ہو رہی ہیں، شیخ صاحب نے بھی کی، گیلانی صاحب نے بھی کی، اصل میں جو خوشی ہے اسے ہم نے بہت مہنگا کر دیا۔ اصل میں یہ جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں یہ بہت سستی تھی، یہ محض بہت تھوڑے سے پیسوں میں یا بغیر پیسوں میں بھی مل سکتی، بالکل ایسا۔ اب ہو ایسا گیا ہے کہ یہ جو جیسے جیسے ترقی آتی ہے یا سرمایہ آتا ہے وہ آپ کی روایات اور خلوص کو لے جاتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ دنیا بھر میں ہے، یہ نہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوا جی بالکل ایسے، جیسے کچھ افیکٹس ہوتے ہیں اس کے پھر سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو یہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے بچپن میں یہ خوشیاں چھوٹی چھوٹی، وہ برف کا گولا بھی بڑی خوشی دے دیتا تھا، آج تو بچوں کی آئس کریم بھی 1000 روپے سے کم نہیں آتی ہے اگر آپ ایک بچے کو دلانے کے لیے، اچھی جو برانڈز آ گئے ہیں جس طرح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید غربت اتنی نہیں آئی، غربت کم ہوئی ہوگی پاکستان میں، غربت اتنی نہیں بڑھی جتنی ہوس بڑھ گئی، ہوس بڑھ گئی۔ اب دیکھیے نا، اب میں یہ مشاہدے کی بات ہے اگر آپ کریں کہ غریب سے غریب آدمی کے گھر بھی اب ڈیلی یہ آرڈر شروع ہو گئے ہوئے ہیں، یہ برگر، یہ شوارما، یہ سیلڈ، یہ سب نہیں تو پہلے تو بڑے بڑے گھروں میں بڑی وہ معتبر گھر ہوتا تھا جہاں پہ سالن بنتے تھے، نہیں تو گھروں میں تو اچار کے ساتھ روٹی بھی بڑی ایک تھی، نہیں تو پیاز کے ساتھ بھی لوگ روٹی کھاتے تھے، ذرا اور پیچھے چلے ٹائم میں۔ تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپ نے آج بھی ہمارے گھروں میں یہ چیزیں آپ نکالتے جائیں، آپ کے یوٹیلیٹی بلز، ساری چیزیں، پھر یہ جو گیجٹ آپ کے ہاتھ میں موبائل کی صورت میں آ گیا، اس کا خرچہ پورے گھر کا اگر آپ رکھیں، اور آپ کی یہ انسان نے خود اپنے اوپر لادے ہیں۔ اب جب آپ لادتے جا رہے ہیں تو جس کے اوپر بھی لدے گا وہ گدھا تو بنے گا، بوجھ تو اٹھانا پڑے گا۔ تو اب جب آپ بوجھ اٹھائیں گے، بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ لطف بھی لیں گے، بہت مشکل چیز ہے۔ تو انسان نے خود اپنے آپ کو ایک مصیبت میں، تو میرے خیال سے یہ لمحات ایسے ہیں کہ اب عیدی ویدی سے زیادہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ ضرورت ہے وہ لوگوں کو مل بیٹھنے کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑت بنانے کی ہے، کیونکہ وہ جو وائبز ایک دوسرے کی ہوتی ہیں، جو شیخ صاحب نے بھی بات کی کہ عیدی سے زیادہ وہ جو کمیاں تھی ہمارے ہاں والد کی یا بڑوں کے ساتھ، وہ شفقت شاید ہمارے ٹائم میں تھوڑا شروع ہو گیا، لیکن اس سے پہلے تو بہت ڈر ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پیار کرنا، بوسہ دینا، وہ چیزیں نہیں تھیں، وہ حیا میں بہت رکھی جاتی تھی۔ تو اگر وہ چیزیں بھی انسان کو، انسان کا جو لمس ہوتا ہے، جو وائبز ہوتی ہیں، وہ زیادہ سکون دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں پیسہ بھی کچھ نہیں لگتا، بالکل صحیح ہے، اس میں وہ خلوص کی بات ہے۔ تو آج بھی اگر انسان چاہے تو میں یہی ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمیں بجائے اس طرح کی روایتی چیزوں کے بجائے دعوتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسی بھی کریں، سب بیٹھیں، اکٹھا کھائیں، اور اس میں دسترخوان کو وسیع کریں، ان لوگوں تک بھی یہی نہیں کہ اپنے قریبی اور اپنے
جو بھی انسان کا سو کالڈ سٹیٹس ہے اس کے اندر ہے اسے بڑھائے اور ان لوگوں کو ساتھ شریک کرے جو نہیں شریک ہو سکتے، انہیں بجائے صرف فطرانہ دے کے یا صدقہ دے کے اسے اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرے. ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسے خوشیوں میں شریک کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی طفیل آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں اور آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں کہ انسان اگر چاہے تو اس مشکل دور کے اندر بھی خود کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور کسی دوسرے کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں، مگر نہ واقعی زندگی تو ہم نے اپنے لیے بڑی مشکل کر دی، مہنگی کر دی ہے، ہمیں ہنسنا بھی مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگی. دیکھیے نا، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم لوگ تھے تو وہ عید کے کپڑوں کا ایک شوق ہوتا تھا، 3-4 دفعہ تو ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی عید سے پہلے، بار بار اسے دیکھتے تھے کہ کل جوڑا پہننا ہے. اب کوئی ایسا نہیں جس کے الماری کے اندر یا جس کے پاس نئے کپڑے اور نئے جوتے نہ ہوں. اب کسی کے اندر عید کے جوڑے کی وہ خوشی نہیں ہے. اب اسے آپ غربت نہیں کہہ سکتے، میسر ہیں، اس وقت تو اتنے میسر بھی نہیں تھے. تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خوشیوں کو خود اپنے لیے ناقابل رسائی کے مقام تک لے گئے ہیں کہ اب ہمیں وہ میسر آنا مشکل ہو گئی ہیں. تو یہ بھی ایک المیہ ہے، اور یہ ترقی بہت کچھ کھا جاتی ہے، ترقی کھا گئی ہے بہت کچھ. چلے جی، یہ دن ہمارا آج عید کا ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے. وہی جیسے شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ان باتوں کو ہم ڈسکس نہ کریں تو ناانصافی ہوگی. ہادیہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہادیہ ہو، میوزک نہ ہو، عید کا دن ہو، سیلیبریشن نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہادیہ، کیا سنانا چاہیں گے آپ ہمیں سب سے پہلے؟ میں آپ کو میڈم نور جہاں کا سانگ سناتی ہوں، میں نے سنے دیا ڈنڈیاں. ارے واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مینوں سونے دیاں ڈنڈیاں لیا دے، مینوں سونے دیاں ڈنڈیاں لیا دے تے کناں وچ پا دے، میں تیرے قربان سونیا، میں تیرے قربان سونیا. مینوں سونے دیاں ڈنڈیاں لیا دے، ریشمی پراندہ مینوں لے دے کھٹے رنگ دا، غصہ دل دار مایا لے دے مینوں جھنگ دا. ریشمی پراندہ مینوں لے دے کھٹے رنگ دا، غصہ دل دار مایا لے دے مینوں جھنگ دا. ریشمی پراندہ مینوں لے دے کھٹے رنگ دا، غصہ دل دار مایا لے دے مینوں جھنگ دا. نالے پھلاں والی کرتی سوا دے، نالے پھلاں والی کرتی سوا دے، تیری ج میری لا دے، میں تیرے قربان سونیا، میں تیرے قربان سونیا. مینوں سونے دیاں ڈنڈیاں لیا دے، مینوں سونے دیاں ڈنڈیاں لیا دے تے کناں وچ پا دے، میں تیرے قربان سونیا، میں تیرے قربان سونیا. واہ 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 واہ، خوبصورت، بہت خوبصورت. شیخ صاحب، میوزک پسند ہے آپ کو؟ ایسے کہ لگا ہو تو سن لو. کس طرح کا میوزک سننا پسند کرتے ہیں؟ اپنی چوائس بھی ہوتی ہے نا. نہیں، اب میری عمر تو نہیں ہے چوائس والی. ارے کیوں نہیں ہے، میوزک میں کون سی عمر ہوتی ہے؟ ایسے ہی ہادیہ. میرا نہیں خیال کہ اب ہمارے دور جو تھے وہ اور طرح کی شاعری تھی. ہاں جی، اب اور طرح کی ابھی بھی پرانے گانے ابھی بھی لوگ سنتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ گانے اور ان کی شاعری مطلب اہتمام سے نہیں سنتے. مطلب میں کہیں لگا ہو تو یہ نہیں، کوئی قسم نہیں ہے، ہاں جی، کہیں لگا ہو تو سن لیتا ہوں. ورنہ میری گاڑی میں میرے خیال میں شاید کبھی بھی نہیں لگا. اچھا، نہیں لگا کے دیکھیے گا. اب نہیں، اور بہت سی چیزیں پرانا ہی لگا لیجیے گا، کوئی غزلیں، کوئی پرانے دور کے گانے جو یوں کہہ لیجیے کہ ایسا موقع نہیں ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں گانا لگا کے بیٹھ جاؤں
बड़ा नहीं, लोगों के साथ नहीं, आप जब ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं नहीं लगेगा? नहीं, जब ट्रैवल कर रहे हैं तब आप लगाएं, ये मूड चेंजर है म्यूजिक जो है। मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ ना, मतलब कहीं बाहर, तो मैं सो जाता हूँ, उसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। ओके। गाड़ी चलाते हुए? नहीं आप मुझे मतलब चाहते हैं कि बिल्कुल सो जाऊँ? अल्लाह ना करे। अल्लाह हमको लंबी जिंदगी से मैं गाड़ी कम ही चलाता हूँ, कभी जवानी में चलाता था, अब नहीं चलती, मेरे से चलती नहीं है। जब भी चलाता हूँ कहीं ना कोई कुछ ना कुछ करता हूँ। नहीं अल्लाह आपको अवॉइड करता हूँ। ठीक करते हैं, बिल्कुल सही। बाहर जब भी जाता हूँ ना, ड्राइवर चला रहा हूँ, तो मैं सोने को ज़्यादा तरजीह देता हूँ बजाय इसके कि मैं वो तो बातें शेख साहब, वैसे एंटरटेनमेंट क्या है लाइफ में? म्यूजिक तो है नहीं, अब फैमिली है बस और लोग हैं बस, इसी को ही आपने एंटरटेनमेंट बना लिया? लोगों के साथ खुश रहता हूँ मैं। अच्छा, उनमें ज़्यादा खुश रहता हूँ। ज़्यादा खुश रहते हैं आप। तो ये जो पॉलिटिक्स मैं सुन रहा था, मैं अभी बातें सुन रहा था, हाँ जी, तो बातें बड़ी अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त बातें थी, लेकिन हकीकत से बहुत दूर थी। अच्छा, गुर्बत देखी नहीं है, हाँ जी, बड़ी नामराद चीज़ है। ऐसा ही है, बहुत नामराद चीज़ है। बिल्कुल सही। हाँ, बस खुदावंद करीम अपनी रहमत करे। मैंने आगे आपको कहा था, अल्लाह करीम रहमत करे। अब इस दौर में, अब देखें, मैं इसको, आपकी ईद को ख़राब नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता। अब पैसे की तकसीम मेरे रब ने की है ना, हाँ जी, इंसान ने नहीं की, उसने की है, रब ने की है। वो पैसे की तकसीम ऐसी है, बहुत ज़्यादा या नहीं, कहीं नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। आगे एक दौर था कि पैसा था, दरमियानी तबका था, गुजारा था, काम चल रहा था, नीचे तबका था, सब्र शुक्र था, हाँ जी, बिल्कुल चल रहा था। बिल्कुल सही। अब वो ऐसा दौर नहीं रहा ना। दुरुस्त। मैंने इसीलिए कहा था कि अल्लाह करीम ख़ास रहमत करे। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, जब आपका अंदरूनी में बात करूं, आपके डोमेस्टिक, हाँ जी, जब आपके चिमनी बंद होती है ना कारखाने की, तो उससे ये देखें कितने लोग बेरोजगार। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। तो आप ज़रा पता कर लीजिएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने कारोबार चल रहे हैं, फिर आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा, बिल्कुल कि हालात किस नच पे जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ, तलख है तलख बात मैं कहता हूँ। आप शाहराहों पे, चौक में गदागरी के ख़िलाफ़ हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप कहते हैं जो गदागरी करेगा ना, उसको पकड़ के आप बंद कर दें, हाँ जी, और ये ख़त्म करें इसको। और दूसरी तरफ आप लाइनें लगा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, यानी कि आप सबको गदागर तो आप खुद बना रहे हैं। आप क्यों नहीं ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करते हैं कि लोगों को काम मिले? बिल्कुल सही। वो किस को आप मुफ्त आटा देंगे? बिल्कुल। और कब तक? मैं एक और बात आपको सुनाऊं, मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या लोगों को जो राशन दिया जाता है इस रमज़ान में, माह रमज़ान में, जी, बाकी 11 महीने लोगों को भूख नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, बाकी दिनों में भी चाहिए होता है यार। अजीब है, अपनी सोच समझ से बाहर है। या मैं, मेरा ख्याल शायद अब इस दौर का आदमी नहीं हूँ, पुराने वक्त के लोग क्या हैं। बात है, क्यों इतने मायूसी क्यों है आपकी बातों में? गवर्नमेंट भी अब तो आपकी, आप तो हौसला देने वालों में होना चाहिए आपको। तो गुजारिश करूं, लोग अब आप लोगों की तरफ देख रहे हैं जो हालात है। मेरी गवर्नमेंट होती तो मैं गवर्नमेंट के अंदर होता, बाहर थोड़ी होता। लॉजिकल बात। इसलिए मतलब मेरी बातें ज़रा थोड़ी तल्ख ज़रूर होती हैं, लेकिन मैं सच बोलने से कभी भी कतराता नहीं। सच बोलने से तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये समझते कि आपने बेहतर काम किया। क्या रीज़न समझते हैं क्यों आप गवर्नमेंट से बाहर हैं? नहीं, क्या हो सकती है? मेरा आपका वो हल्का बड़ा स्ट्रॉन्ग था आपके लिए, और हमेशा आपने वहाँ से विन किया और बड़े अच्छे मार्जिन। शायद लोगों को मैं पसंद नहीं आया, एक शक्ल देखते के तंग आ जाते हैं। लोगों ने इलेक्ट ही कब किया या सिलेक्ट कब किया है, तो करने वाले कर गए। चलिए, अब मैं आपके बाहर बात कर रहा था कि देखें, अब ज़माना वो नहीं है। हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता वो गुतियाँ जो है ना, वो सुलझती जाती हैं। वक्त लगता है, बिल्कुल। वो फिर आहिस्ता
آہستہ حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. جب حقائق آپ کے سامنے آتے ہیں یا اللہ تو پھر آپ کے سامنے وہ سارا کچھ کھل جاتا ہے کہ کیا کچھ ہوا تھا. بالکل آپ نے بجا فرمایا, ہلکا بالکل. میں نے آپ کو بتایا میرا جینا مرنا وہاں پہ ہے. بس یہی مصیبت ہے میری, یہ مصیبت ہے کہ میں نے اسی ملک میں رہنا ہے. میرا باپ, میری ماں, میرے بھائی یہی مدفن ہے. میں کہاں جاؤں, کہاں جائیں. بالکل. اور مجھے تو اب کوئی چپڑاسی نہیں رکھے گا اس عمر میں. آپ نے بہت کام کیا ہے عوام کے لیے. اب یہی بہتر ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ بے نظیر انکم پروگرام تو ہے ہی نا. نہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. اس سے مجھے شدید اختلاف ہے کہ آپ لوگوں کو کام دیں ان کو. بالکل یہ بھکاری نہ بنائیں. نہیں ہے جی, بالکل صحیح, یہ ٹھیک نہیں ہے. گیلانی صاحب جی ہم ہر چیز پچھلی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. ہاں جی بالکل. فلاں یہ جی پچھلی حکومت کر ڈال گئی ہے یا فلاں. ایک چیز میں نے بھی ڈالی پچھلی حکومت, ایک یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک کا. تو ایک چیز میں نے بھی ڈالی ہے کہ پوچھا جو میں نے حال ہے کیسا جناب کا, پوچھا جو میں نے حال ہے کیسا جناب کا, بولے بدن میں درد ہے نزلہ زکام ہے. اچھا قومی نشان ہے. جی جی. پوچھا جو میں نے حال ہے کیسا جناب کا, بولے بدن میں درد ہے نزلہ زکام ہے. میں نے کہا کہ کیسا گزارا ہے چل رہا, میں نے کہا کہ کیسا گزارا ہے چل رہا, کہنے لگے گرانی سے جینا حرام ہے. بہت مہنگائی ہے. کہنے لگے گرانی سے جینا حرام ہے. میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں, پتہ نہیں بہت مہنگائی ہے. میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں, بولے مگر یہ پچھلی حکومت کا کام ہے. ہر چیز تو پچھلی حکومت پہ ڈالو. پچھلی حکومت میں نے کہا یہ بھی ڈالو اسی پر. یہ المیہ ہے ویسے, المیہ ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے نا وہ آپ کا ہٹ جاتا ہے اصل حق. جی آپ یہی رونا روتے رہیں گے جی پرانی حکومت نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب تم کیا کر رہے ہیں, آپ ٹھیک کریں اس کو, اپنی ذمہ داری پوری کریں. میں یہ کہہ رہا تھا گیلانی صاحب خیر مجھ سے چھوٹے ہی ہیں. نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اچھا چلیں ایج پوچھ لیں پھر. میرا خیال ہے آپ چھوٹے ہیں مجھ سے. میری 51 کی ہے. میں 52 ہوں. تو آپ چھوٹے ہو گئے. چلیے کتنا چھوٹا ہوں, لیکن یہ چھڑی سے بھی دور ہوں میں. چھڑے تھے جب تو چھڑی ہم سے دور رہتی. واہ 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 واہ. تو میں یہ گیلانی صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کا کوئی گھر کا کہہ لیجئے یا آپ کی دکان کا کہہ لیجئے یا کاروبار کا کہہ لیجئے, جب آپ پہ کوئی ایسا وقت آتا تھا جس پہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ معاملات آپ کے ہاتھ سے گزر رہے ہیں, جی جی, تو فوراً لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے. تو وہ فوراً دیکھتے تھے کہ کون سے اخراجات ہیں جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر دیے ہیں بغیر کسی مقصد کے, ان کو آپ سائٹ پہ کرتے تھے. پھر آتا تھا بی کہ کون سے ایسے اخراجات ہیں جس سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے, آپ ان کو بھی آپ منع کر دیتے تھے اپنی زندگی سے. پھر آتا تھا آپ کا کون سے ایسے اخراجات ہیں جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ بھی کٹ لگانا اس طرح یہ کہ مثال ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک مہینے کے بعد آپ کی اگر کنزمپشن ہے چینی کی 1 کلو تو آپ اس کو آدھے کلو میں لے آتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا, یہ سولوشنز تھے, یہ ایک طریقہ تھا اور طریقہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. میں نے اگلے دن میں نے ان کے صدر کا ایک بیان سنا تھا کہ انہوں نے کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن میں نے یہ کہا کہ کبھی جب آپ اپنے محل سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا جو انٹراج ہوتا ہے اس میں ایک گاڑی ہوتی ہے جو آگ بجھانے والی ہوتی ہے. جی بالکل. وہ بھی ساتھ ہوتی ہے. جی ساتھ ہوتی ہے. بالکل. یا آپ یہ دیکھیں کہ اس جگہ جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کے گھاس کاٹنے والے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میرے خیال آپ کی تنخواہ سے زیادہ ہوگی. اب یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے.
اس لیے میرے جیسے اور گیلانی جیسے لوگ جو ہے نا وہ میرے خیال میں اب اس حصہ نہیں رہے اس معاملے میں. بالکل صحیح. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کا اپنے اوپر تا وقت کہ آپ انتہائی آسودہ حال ہو جائیں اس وقت تک آپ کو اپنے معاملات کو بڑے سنسیئرلی سنجیدگی کے ساتھ, بالکل سمجھداری کے ڈیووشن کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ حالات اپنے ٹھیک کرنے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مثال کے طور پہ میں یہ کلیم کرتا ہوں جی میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شیر و شکر ہوں, بہت زیادہ ان کے ساتھ میرا پیار ہے, میرا ان کے ساتھ بڑی محبت ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں ان کے سامنے میں بڑی اچھی غذا کھا رہا ہوں, ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. بالکل صحیح. یا تو میں چھپ کے کھا لوں یا پھر میں ان کو اسی غذا میں شامل کروں. بالکل ایسا ہے, دو آپشنز ہیں. تو وہ جو چیز ہے وہ آپ کے لیے زیادہ راحت کا اور سکون کا باعث بنے گی. ایسا ہی ہے. بہرحال چلیے یہ اللہ کا انجام ہے, چلتا رہے گا. میں میرے کہنے سے چلے کھانے کی آپ نے بات کی, آپ تو خیر بہت زیادہ سیریس بات کر رہے تھے, اس کو ہم تھوڑا سا اس پہ آج کے دن کے حوالے سے لے جاتے ہیں. بیرسٹر صاحب عید والے دن کوئی فرمائش ہوتی ہے گھر میں کہ آج یہ کھانا بننا چاہیے, یا آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کھانا پسند کریں گے میٹھے میں یا ویسے جو ہم میل لے رہے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں معذرت کے ساتھ ہمارے سب میں صحت وائز بیرسٹر صاحب ہی ٹھیک لگ رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے, نظر نہ لگے. آمین آمین. جی اصل میں جب میں باہر رہا ہوں پڑھنے کے لیے ہاں جی تو وہ فرمائشوں سے بہت آگے. اس کے بعد اب میں فرمائش کرتا نہیں ہوں, خود میں کوکنگ کر لیتا ہوں. اور اکثر یہ عید کے دنوں میں دوست وغیرہ جب ہوتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا, جو بھی شیخ صاحب نے بھی, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم لوگ اپنی دعوت کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کبھی دیکھیں ہمارا گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ہم بھی باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ بھی, تو ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں پکا رہے ہوتے ہیں ساتھ. تو وہ فرمائشوں سے زیادہ میں خود, اور جب بندے کو ذرا تھوڑا اچھا پکانا آ جائے تو پھر وہ تنقیدی زیادہ ہو جاتا ہے. تو کوکنگ بڑی جی, میں نے 7 سال جب میں باہر رہا ہوں تو بڑا وہاں پہ خود ہی سارے کام کرتے ہیں. گھر میں خود کوکنگ کرتے ہیں یا بھابھی؟ نہیں ہر وقت تو نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کے اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں, اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں تو اس دن تو میں پھر یہی ہوتی ہے سب کی دوستوں کی بھائیوں کی فرمائش ہوتی ہے. سب سے اچھا کیا بنا لیتے ہیں کھانے میں؟ میں دیسی مرغ بڑا, مجھے خود بھی اس کا شوق ہے, تو وہ میں اچھا بناتا ہوں. اور کافی چیزیں قیمہ وغیرہ اور ایسی چیزیں. ارے واہ. تو وہاں پہ باہر جب میں رہا ہوں نیو کاسل میں, تو بیرسٹر شہزاد اکبر جو تھے وہ اور میں, ہم فلیٹ میٹ تھے. اچھا. وہ تو پی ٹی آئی میں رہے ہیں اور اب دوبارہ باہر چلے گئے. حالانکہ کوکنگ وہاں پہ وہ کرتے تھے, میری دوسری ڈیوٹی تھی, ہم دونوں فلیٹ میٹ تھے. اچھا. تو کوکنگ وہ بہت اچھی شہزاد کرتے تھے. ساری جو چیزیں ہم یہاں سے, مطلب آپ انگلینڈ میں ہوں تو یہ تصور کرنا کہ آپ پالک گوشت کھائیں گے, بریانی کھائیں گے, وہ میسر تھی ساری. وہ شہزاد نے بہت اچھی, تو میں نے بہت ساری چیزیں اس سے بھی, اور پھر میں خود اچھی کوکنگ تو میں کر لیتا ہوں. تو اسپیشل اب میں کوئی فرمائشیں نہیں کرتا, وہ میں خود کر لیتا ہوں. اور دوسری بات دیکھیے, میں شیخ صاحب سے بڑے بصد احترام, بات غربت کی, بالکل غربت تو ہے اور بہت حد تک ہے, اس پہ تو میں نہیں کہتا کہ غربت نہیں, بالکل بالکل, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ غربت کا معیار جو اب ہم نے رکھ لیا ہے وہ شاید اس پہ دکھاوے میں بھی بہت, ہم لوگوں نے زندگی کے ٹارگیٹس اتنے بڑے رکھ لیے ہیں کہ اب ہر چیز سے محروم. دیکھیے جس بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا یا نوجوان کے, وہ بھی غریب سمجھے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جو سال میں 7-8 سوٹ نہیں بنا سکے گا وہ بھی غریب سمجھے گا. مطلب آج سے 30 سال پہلے 2 جوڑے اگر بن جاتے تھے عید پہ نئے, اور ہر ایک کے شادی پہ 3 جوڑے نئے نہیں ہوتے تھے, کام چل جاتا تھا. لیکن آج جسے تیل مہندی بارات اور ولیمے 3 جوڑے نہیں ہوں گے تو وہ باقی کمپیریٹیولی خود کو غریب سمجھے گا. میری بات یہ تھی کہ کچھ چیزیں ہم نے خود اپنے لیے مشکل کر لی ہیں. اور دوسری, خدا نے کبھی بھی, قرآن پاک میں بھی اللہ کہتے ہیں, خدا نے کبھی بھی دولت کی تقسیم کا ذمہ تو اس کے سر ہے ہی نہیں. وہ تو ہمیں بار بار کہتا ہے یہ تمہارے بنائے نظام ہے. اس کے جتنے بھی آئے ہیں نمائندے
انہوں نے تو نہ دولت کا ارتکاز کیا ہے اور نہ ہونے دیا ہے. بالکل صحیح. ان کی تو تعلیمات ہی یہ ہیں. یہ انسان کے بنائے جو نظام ہیں ان میں بڑی شفافیت ہے, اور شفافیت یہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ ملتا جائے پیٹ نہیں بھر رہا. اور جو باتیں ابھی دیکھیے, میں اکثر میں تو آج کل ٹی وی ٹاک شوز میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ غریب کی سبسڈی کے تو خلاف ہیں, لیکن ریاست کے صدر سے لے کے سیکشن افسر تک سارے سبسڈی پہ چل گئے. ان کے پیٹرول, ان کی رہائش, ان کے ملازم, ان کی ساری چیزیں تو وہاں سے چل رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام کی یہ جو شفافیت ہے اسے ایڈریس کرنا پڑے گا. جو لوگ ریاست کا, اگر آپ نے اسے 11 اگست کو جناح صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا کہ یہ فلاحی ریاست ہوگی, اور پھر ہم نے آئین میں اس کا کمٹمنٹ بھی کی کہ اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے, تو اگر اسے فلاحی ریاست بنانی ہے تو پھر یہاں پہ آپ کو ترجیح غریب آدمی کو بنانا ظاہر ہے, بالکل, اور تگڑوں کو ترجیح نہیں بنانا پڑے گا. بالکل صحیح. لیکن ہمارا یہ جو المیہ ہے, جو میں نے بار بار لفظ شفافیت استعمال کیا, وہ جو شفافیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ غریب کے لیے ہاتھ ہمارا بڑا ٹائٹ ہے, ریاست کا بھی, اور وہی ہمارا سب کی عادت ہوگی. اور امیر آدمی کے لیے بہت کچھ ہے, ان کے لیے نظام میں طاقت بھی ہے, سرمایہ بھی ہے, احترام بھی ہے, ٹیکا بھی ہے, سب کچھ ہے. تو پھر ایسی ریاستوں میں پھر جو صاحب فکر ہوتے ہیں یا احساس رکھتے ہیں, پھر ان کے اندر ایک پریشانی کا عنصر یا پشیمانی کا عنصر یا متفکر ہونے کا وہ آتا ہے. بالکل, اور وہ ہے سوچنے والے لوگ سوچ رہے ہیں اس طرح کہ ہم ایک اس میں ہیں مصیبت میں. بالکل, میں پہلے بھی یہی بات کر رہی تھی کہ یہ دن جو ہے یہ خوشیاں منانے والا اور خوشیاں شیئر کرنے والا ہے, لیکن کچھ زیادہ ہی ثقیل اور سنجیدہ گفتگو ہو گئی ہے. تو ہادیہ کی طرف چلتے ہیں, تھوڑا انٹرٹین ہوتے ہیں. ہادیہ سے سنتے ہیں نیکسٹ گانا.
واہ جی واہ, بہت زبردست عادیہ, بہت مزہ آیا, بہت ہی ماشاءاللہ اچھا آپ نے گایا یہ گانا, اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عادیہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور بہت اچھا پروگرام ہوا, مجھے تو بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. اور بیرشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر, باتیں تھوڑی سخت ہوئی لیکن ریالٹی ہے, اور آج کے دن پہ ہمیں کرنی بھی چاہیے تاکہ ہم جو لوگ محرومیوں کا شکار ہیں ان کا بھی ذکر کریں اور ان کا بھی ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے اپنی گفتگو میں. آپ دونوں کا سر بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو 2 نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے, ساتھ رہیے گا.